ایک جماعت سے سمبل نہیں چھینا، اس طرح نہیں آپ چھین سکتے، لیکن آپ کی جو جماعت ہے، آپ کی جو لیڈرشپ ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں، پھر میں آپ سے کوشچن کروں گا۔ آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو۔ جی رانا صاحب، آپ نے سنا کہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ یا تو ان کو ڈنڈا دے دیں یا پھر انتخابی نشان ان کو کوئی خدا نہ خواستہ پیٹرول بم۔ تو ایز اے سیاسی ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی درست فیصلہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے الیکشن سے چند دن قبل ان کا سمبل واپس لے لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عاطف صاحب، اگر اس کو آپ ایک برڈ ویو سے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے سمبل لے لیا گیا اور بالکل غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کی اپنی کچھ غلطیاں ہیں۔ دیکھیں، ان کو 2021 میں کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن اپنا کرا لیں، دوبارہ الیکشن کرانے کی انہوں نے نہیں کرائے کووڈ کا بہانہ کر کے۔ پھر جب الیکشن کرائے تو تھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، پھر ان کو موقع دیا دوبارہ الیکشن کرا لیں، اور اگر آپ پراپر الیکشن کرا دیتے ہیں تو آپ کو لیکن جب اس الیکشن کو بھی وہ پراپر طریقے سے نہ اندر کوئی ڈاکیومنٹ فرنش نہیں کر سکے، تو پھر یہ کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اگر ریکوائرمنٹس ہیں اور ایک جماعت بھی نہیں کرتی تو اس بیسس پہ ان سے سمبل لے لیا گیا۔ اچھا رانا صاحب، پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے چند دن قبل ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک سیاسی جماعت سے اس کا سمبل واپس لے لینا جمہوریت کے لیے کوئی خوشائند چیز ہے؟ دیکھیں، جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پی ایم ایل این کا موقف پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی جمہوری روایت نہیں اپنائی اور انہوں نے جمہوریت کو نقصان دیا۔ سب سے پہلے تو جو پولرائزیشن اور جو نفرت کی سیاست کو فروغ دیا پی ٹی آئی نے، اس سے جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور جس طرز پہ وہ سیاست کر رہے تھے، جہاں آپ عوام کو اکسانا شروع کر دیں کہ وہ اپنی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے یا اس کے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرے، یہ ہم اس سیاست کو نہ پروموٹ کرتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں اچھی سیاست کی۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی جو چیزیں ہوتی رہیں، جس طریقے سے اریسٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے کارکنوں کو آگے کیا گیا، یہ کوئی جمہوری روایات نہیں تھی۔ اور پھر جب وہ حکومت میں بھی تھے تو انہوں نے جس طریقے کا رویہ اپوزیشن سے رکھا وہ بھی جمہوری نہیں تھا۔ اپنے کولیشن جس طرز پہ وہ حکومت چل رہی تھی وہ پوری جمہوری نہیں تھی۔ تو آج جہاں ہم یہ ضرور افسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی باہر جس کو ڈیٹیل نہ پتا ہو کہ پاکستان کے اندر اور پی ٹی آئی کی کیا کارکردگی رہی ہے، اس کو بالکل لگے گا کہ یہ بڑی زیادتی ہے اور کہ ایک جماعت سے اس کا نشان چھین دیا گیا، لیکن اس کا بڑا ایک گہرا اور ڈیپ بیک گراؤنڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اگر آپ پی ایم ایل این کو کہیں کہ ہم سمپتھائز کریں پی ٹی آئی سے، تو پی ٹی آئی نے جس طرز پہ سیاست کی اس کے ہم حامی ہیں۔ اس میں سر ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ پی ٹی آئی سے سمپتھائز نہ کریں، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جمہوریت کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان پہنچا ہے؟ یہ ایک بنیادی سا نقطہ ہے اس میں۔ دیکھیں، جمہوریت کو تب نقصان پہنچا تھا جب 63A کی غیر آئینی تشریح کی گئی، جس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلی۔ جمہوریت کو تب نقصان پہنچا تھا جب آپ نے کہا کہ باقی ساری جمہوری پارٹیز جو ہیں وہ غدار ہیں اور انہوں نے عالمی سازش کی ہے پاکستان کے ساتھ، کسی اور حکومت کے ساتھ مل کے اس سے انویسٹمنٹ لے کے۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کو اس بنیاد پہ اکساتے ہیں، تب جمہوریت کو نقصان پہنچا۔ اچھا، اس میں سر دیکھیں نا، ایک ایشو یہ بھی ہے جو اب بڑی جگہ پہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے ہر جگہ پہ، کہ آپ کی جماعت ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، وہاں پہ جس طرح انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو کل تو آپ کے سر کے اوپر بھی یہ تلوار جو ہے ایک طرح سے لٹکتی رہے گی۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اگر ہماری جماعت میں کوئی بے ضابطیاں ہیں انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے تو ہمیں بھی پینلائز ہونا چاہیے۔ اور کوئی اس سے اب تو یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کے بعد ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ان کے انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں وہ اپنے قانون کے مطابق جمہوری رویوں کو تاک رکھتے ہوئے ہونے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد بڑی چینج آئے گی ود ان پارٹیز اپنے الیکشنز کے اندر، کیونکہ کوئی اب اس معاملے کو لائٹلی نہیں لے گا۔ اس فیصلے سے جمہوریت کو اسٹرینتھن کیا جائے گا۔ ہاں جی، اچھا رانا صاحب، آپ نے اپنے حلقے سے الیکشن لڑنا تھا، آپ نے ٹکٹ بھی اپلائی کیا، آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا،
لیکن راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا، اور اکثر جگہوں پہ ان کا تعارف ایسے بھی ہوتا ہے کہ سینئر لیڈر مسلم لیگ نواز راجہ ریاض صاحب، لیکن ان کی سینیورٹی جو ہے میرے خیال میں آپ سے تھوڑی سی شاید کم ہو، تو اور اب اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کہ راجہ ریاض صاحب خود الیکشن بھی نہیں لڑ رہے، تو اب کیا وجہ ہے، آخر کیا ہوا، کیوں نہیں وہ الیکشن لڑ رہے؟ دیکھیں یہ تو ان سے پوچھا جائے وہ کیوں نہیں لڑ رہے. میرے لیے بھی یہ شوق تھا جب مجھے پتا چلا کہ ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں. بہرحال یہ جماعت کا فیصلہ ہے. میرے لیے کافی بڑا سیٹ بیک ہے. ہم لوگ کانسٹیٹوئنسی پر رانا صاحب ان کے صاحبزادے شیر کے نشان پہ تو نہیں لڑ رہے نا؟ شیر کے نشان پہ لڑ رہے، شیر پہ کے نشان پہ لڑ رہے ہیں، اوکے. پارٹی نے ٹکٹ دیا. پر پہلے تو کہا گیا تھا کہ راجہ ریاض صاحب نے یہ کیا ہے تو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، پر اب وہ ٹکٹ ان کے صاحبزادے کو ٹرانسفر کر دیا گیا. جی بالکل، یہ میرے لیے بھی کافی حیران کن تھا. آخری منٹ پہ یہ پتا چلا جب آخری دن تھا. ہم لوگ 30 سال سے اس جماعت کے ساتھ ہیں اور کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کر رہے ہیں، تو یہ میرے لیے کافی بڑا سیٹ بیک ہے. اور اچھا، اس میں رانا صاحب یہ آپ کا آبائی حلقہ ہے، آپ کے والد صاحب کا بھی تعلق یہاں سے تھا. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، ٹی وی پہ بھی آ کے اعتراض کیا، دانیال عزیز صاحب ہو جائیں، دیگر معزز شخصیات ہو جائیں، کہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. تو آپ نے ابھی تک کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ گلہ میں اپنا جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اندرونی طور پہ کروں گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنی لمبی وابستگی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، اس کو فوری طور پہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی پرسنل سیٹ بیک بھی آپ کو مل جائے. اور دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آزاد شاد تو نہیں لڑنا نا؟ کوئی ارادہ نہیں آپ کا؟ نہیں، میں پارٹی پالیسی کے خلاف نہیں جا رہا. اور ہمیں میری جو سیاست یا میرے جو والد کی سیاست تھی وہ یہ نہیں تھی کہ ہم پارٹیاں تبدیل کریں. اور اسی وجہ سے ہم نے بڑے مشرف کا دور بھی دیکھا، ہم نے اور بھی دور دیکھے، اور بہت کچھ ہمیں آفر بھی ہوتا رہا، لیکن ہم ایک جماعت کے ساتھ کھڑے رہے. تو میں اس لیگیسی کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی سیاست نہیں ہوتی. تو مقامی سطح پہ پھر آپ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ بھی کریں گے؟ دیکھیں میں جماعت کو سپورٹ کروں گا، ٹھیک، جماعت کو میں سپورٹ کروں گا جس حد تک کر سکتا ہوں. اور یہ جو میرا گلہ ہے کہ میں جماعت کے ساتھ اور اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اس کو علیحدہ ڈیل کروں. رانا صاحب یہ جو فرما رہی ہیں پلوشہ صاحبہ، اس میں تھوڑا سا وزن لگتا ہے کہ گزشتہ روز بھی مریم بی بی نے تقریباً 70-75% تقریر عمران خان صاحب کے حوالے سے کی، تحریک انصاف کے حوالے سے کی. بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں، اپنا کوئی منشور نہیں پیش کر رہے، ملک کو کیسے آپ بحرانوں سے نکالیں گے، اس طرف آپ جا نہیں رہے، مسلسل اس جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ویسے ہی زیر عتاب ہے اس وقت. یہ پہلا جلسہ تھا تو ماضی کے اوپر بالکل روشنی ڈالی گئی جو اس ملک میں بیتی، اور جو آج بنیاد ہے اس معاشی پستی کی اس کے اوپر ذکر کیا گیا. لیکن آگے بہت ساری باتیں ہوں گی، اور ہم منشور تو ہی اپنے الیکشن لڑیں گے. ہمارا نہ کسی سے انتقام لینے کا ارادہ ہے، نہ ہم نے ہم نے فوکس کرنا ہے مہنگائی پہ، ہم نے فوکس کرنا ہے اس مشکل وقت پہ، اور بہت سارے ابھی جلسے ہونے، تو آپ کو سب شعبوں پہ سب سبجیکٹس پہ بات کرتے ہوئے ہم نظر آئیں. ٹھیک.